ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل کے درخت پر ایک سیانہ کوا رہتا تھا۔ وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا، بغیر کسی فکر کے کہ وہ سارا دن اڑتا پھرتا اور طرح طرح کے کھانے پینے کا لطف اٹھاتا۔ شام ہوتے ہی کسی پھلدار درخت پر رات بسر کرتا۔ زندگی کے حسین دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن کوا جنگل میں گھومنے نکلا۔ گھومتے گھومتے اسے ایک جھیل نظر آئی۔ یہ جھیل جنگل کے بیچوں بیچ تھی، جہاں کئی پرندے بسیرا کرتے تھے۔ کوا جب پانی پینے کے لیے جھیل کے پاس اترا تو اس کی ملاقات ایک ہنس سے ہوئی۔ جلد ہی ہنس اور کوا دوست بن گئے، لیکن کوا ہنس سے ملاقات کے بعد کچھ پریشان رہنے لگا۔ اس کی پریشانی یہ تھی کہ ہنس اتنا سفید کیوں ہے۔ وہ اسے جھیل میں تیرتے دیکھ کر سوچتا کہ ہنس پانی میں اتنی آسانی اور مزے سے تیر سکتا ہے، اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی جھیل میں دستیاب ہے، اور میرا رنگ کتنا کالا ہے اور میں تیر بھی نہیں سکتا۔ یہ ہنس دنیا کا خوش نصیب پرندہ ہے، مجھے بھی ہنس جیسا بننا چاہیے۔ یہ سوچ کر کوے نے جھیل میں تیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈوبنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر جھیل سے باہر آ گیا۔ کوے نے اپنے خیالات ہنس کو بتائے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں، لیکن اس وقت تک میں نے طوطا نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ طوطے کے پاس 2-3 مختلف رنگوں کے ہرے، پیلے، نیلے پر ہوتے ہیں۔ طوطا انسانی آواز کی نقل کر سکتا ہے اور اچھے اچھے پھل کھاتا ہے۔ یہ سن کر کوا سوچنے لگا کہ طوطا سب سے زیادہ خوش نصیب پرندہ ہوگا۔ ہنس سے پتہ پوچھ کر وہ ایک طوطے کے پاس گیا اور اس سے انسانی آوازوں کی نقل اسے سکھانے کو کہا۔ کوے نے آوازیں نکالنے کی کوشش بھی کی، لیکن صرف کائیں کائیں کی آواز نکال سکا۔ وہ افسردہ ہو گیا اور طوطے سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہو۔ طوطے نے کوے کو بتایا کہ پہلے یہ سوچ کر میں بھی بہت خوش ہوتا تھا، پھر میں نے ایک مور دیکھا اور میرے پاس صرف 2 رنگ ہیں، جبکہ مور کے پاس کئی رنگ ہیں۔ مور خوبصورت رقص کر سکتا ہے، اس کی آواز بہت بلند ہوتی ہے۔ اپنی آواز سے جنگل میں موجود سب مخلوقات کو کسی بھی خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ میرے خیال میں مور دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے۔ اب کوے کو مور سے ملنے کی تمنا ہوئی اور مور سے ملنے جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ مور گھبرایا ہوا ہے، وہ خود کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوا مور کے قریب گیا اور کہا، پیارے مور، تم بہت خوبصورت ہو، تمہارے پروں میں کتنے سارے رنگ ہیں، تمہاری دلکشی، خوبصورتی اور رقص کی تعریف تو پورا جنگل کرتا ہے، تم جھاڑیوں میں کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ مور نے جواب دیا، او پیارے کوے، میرے انہی پروں نے مجھے پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ میرے لمبے اور رنگین پنکھوں کی وجہ سے شکاری مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات وہ مجھے چڑیا گھر میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں سوچتا رہتا ہوں کہ اگر میں چڑیا ہوتا تو خوشی خوشی ہر جگہ گھوم سکتا، اور اگر کوئی خطرہ ہوتا تو آسانی سے چھپ سکتا۔ ایک عقل مند بوڑھا الو ایک درخت پر بیٹھا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے کوے اور مور کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ہم میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں۔ ہنس پانی میں تیر سکتا ہے، طوطا انسانی آواز کی نقل کر سکتا ہے، مور رقص کر سکتا ہے، چڑیا چھوٹی اور پھرتیلی ہوتی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں تیراکی یا رقص نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اندھیرے میں بہت اچھی طرح دکھائی دیتا ہے۔ میں اپنی گردن کو پیچھے کی طرف موڑ سکتا ہوں اور اپنے پیچھے چیزیں دیکھ سکتا ہوں۔ کیا یہ بہت اچھا نہیں ہے؟ جب دن کے وقت دوسرے تمام پرندے سخت محنت کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے گھونسلے میں سکون سے سو رہا ہوتا ہوں۔ کوا مایوس ہوا کیونکہ اسے اپنی کسی خصوصیت کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ اس نے الو کی بات کاٹی اور کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں تمام پرندوں سے زیادہ بد نصیب ہوں۔ الو کو پرندوں میں بہت عقل مند مانا جاتا ہے۔ الو نے کوے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ قدرت ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کسی ایک چیز میں بہترین ہے۔ ہمیں خود پر ترس کھانے کی بجائے محنت کرنی چاہیے، اور جو کام ہم کرتے ہیں اس میں مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر بغور جائزہ لیں تو ہم میں سے کچھ انسان بھی ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کا موازنہ کرتے کرتے ناشکری کرنے لگتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اس سے لطف حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن انسان پھر بھی ناشکرا ہے۔ اپنے سے زیادہ والے سے موازنہ احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے۔ موازنہ کرنا ہی ہے تو اپنے سے کمتر سے کیجیے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے، جس نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔